کیا اسلام نے واقعی لونڈی اور غلام کو ایسے حقوق دیے ہیں جو اسلام سے پہلے نہیں تھے؟ کیا 7ویں صدی کے عرب میں لونڈی اور غلام بنا لینا ایک عام بات تھی؟ اور کیا سچ میں اسلام نے غلاموں کو ایسے رائٹس دیے تھے جن سے ان کی زندگیوں میں بہتری آئی تھی؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب ڈسکس کریں گے، اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ماڈرن زمانے میں اسلام پر کیے جانے والے سوالوں میں سب سے بڑا سوال لونڈیاں اور غلام رکھنے کی اجازت اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں ہے۔ آج تک مولوی عام لوگوں کو یہی بتاتے آئے ہیں کہ غلامی کا کلچر بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، یہ سلسلہ اسلام نے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ اس زمانے میں جب بھی کوئی قوم اپنے دشمنوں سے جنگ جیت جاتی تھی تو ہارنے والے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ مولوی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام نے تو اصل میں غلاموں کو وہ رائٹس دیے جو اس سے پہلے کسی اور نے کبھی نہیں دیے تھے، مگر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں صدی کے عرب میں آباد لوگ غلامی کے معاملے میں کیسے تھے؟ کیا وہ بھی لونڈیاں اور غلام بناتے تھے؟ کیا وہ لونڈیوں کو سیکس آبجیکٹس کے طور پہ استعمال کرتے تھے؟ اسلام آنے سے پہلے عرب میں زیادہ تر مائیگریٹری ٹرائبز رہتے تھے۔ یہ لوگ بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتے تھے۔ صحرائی ماحول اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ سخت مزاج اور سخت ان سویلائز تھے۔ غلامی اور خاص طور پہ سیکس سلیوری کے حوالے سے اسلام کا رویہ اسی عرب کے جاہلانہ کلچر سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن بالکل اسی وقت عرب سوسائٹی میں کچھ ایسے قبیلے اور لوگ بھی موجود تھے جن کا غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ سلوک عربی بدوؤں کے مقابلے میں کافی بہتر تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے اور اسلام کے مقابلے میں ان کا رویہ کیسا تھا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کتابوں کا وہ مجموعہ ہے جسے یہودی اور مسیحی دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ آئے میں آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 5ویں کتاب ڈیٹرونومی کے چیپٹر نمبر 21 کا کچھ حصہ سناتا ہوں۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند ان دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تو ان کو قید کر لائے اور ان قیدیوں میں سے کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر عاشق ہو جائے تو اس کو بیاہ لے اور اسے اپنے گھر لے آنا اور وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے اور اپنی قید کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے اور 1 مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے۔ اس کے بعد تو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے، اور اگر وہ تجھ کو پسند نہ رہے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا اور اس سے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا، اس لیے کہ تو نے اس کی عزت لے لی۔ عرب میں غلاموں سے اچھا سلوک کرنے والے لوگ اصل میں یہودی تھے جو سارے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ غلاموں اور خاص کر لونڈیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جو تورات میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی اپنے الائڈ قبیلوں کی مدد کرنے کے لیے جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جیتنے کی صورت میں لوگوں کو غلام اور لونڈی بھی بنا لیا کرتے تھے۔ یہودی بھی لونڈی سے سیکس کو صحیح سمجھتے تھے، مگر اس کی بہت سی شرطیں تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلی اس لونڈی سے شادی کرنا تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام جو کہ غلاموں اور لونڈیوں کی حالت بہتر کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تورات کے اصول پر ہی قائم کیوں نہ رہا؟ یقیناً میں بھی اس بات پر حیران ہوں اور اس سوال کا جواب تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہودی شریعت کے مقابلے میں اسلامی شریعت کے مطابق لونڈی سے شادی کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مالک بغیر شادی اور بغیر لونڈی کی مرضی کے اس کے ساتھ سیکس یعنی اس کا ریپ کر سکتا ہے، چاہے یہ لونڈی جنگ میں قید ہو کے آئی ہو یا پھر بازار سے خریدی گئی ہو یا پھر ماں اور باپ دونوں غلام ہونے کی وجہ سے پیدائشی طور پہ ایک غلام کے طور پہ پیدا ہوئی ہو۔ آپ نے ضرور انجینئر محمد علی مرزا غامدی صاحب یا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کے دور میں لونڈی صرف جنگ کے میدان میں لڑنے کے لیے آنے والی عورت کو بنایا جاتا تھا، مگر یہ بات مکمل طور پہ جھوٹ ہے اور یہ
ثابت کرتی ہے کہ انجینئر غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب خود غلامی جیسے غیر انسانی قانون کو غلط سمجھتے ہیں اور اس پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان صرف جنگ کے میدان میں مقابلے کے لیے آنے والی عورت کو ہی لونڈی نہیں بناتے تھے۔ اس بات کی پریکٹیکل اگزامپل ہمیں حضرت محمد کی زندگی میں ہی نظر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ کی درجن بھر کے قریب بیویوں کے علاوہ کئی لونڈیاں بھی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور لونڈی ماریہ قبطیہ ہے، جو حضرت محمد کے بیٹے ابراہیم کی بن بیاہی ماں بھی بنی۔ ماریہ کسی جنگ میں لڑتے ہوئے قیدی نہیں بنی تھی، بلکہ ایک مصری حکمران مقوقس کی طرف سے تحفے کے طور پہ رسول اللہ کو بھجوائی گئی تھی، اور بعد میں رسول اللہ کے بچے کی ماں بنی اور رسول خدا کی ولد لونڈی کہلائی۔ رسول اللہ نے اپنی شریعت میں لونڈی سے شادی کرنے کو لازمی اس لیے نہیں ٹھہرایا کیونکہ ان کی شریعت لونڈی کو ایک انسان اور عورت جتنی عزت نہیں دیتی۔ اس سے بچے بھی پیدا کر لیے جاتے تھے اور بعد میں اسے بیچ بھی دیا جاتا تھا۔ لونڈی کو بچہ پیدا کرنے کے بعد بیچ دینا رسول اللہ کے دور میں رائج تھا، اور اس بہت برے اور غیر انسانی فعل کو بعد ازاں حضرت عمر کے دور میں منسوخ کیا گیا اور ولد کو بیچنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف واپس آتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لونڈی سے کیا جانے والا سلوک حضرت محمد کی شریعت سے بہتر کیسے ہے؟ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یا یہودیت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم اس مذہب کو بھی بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اسلام کو یا دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب کو سمجھتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کنیز کو گھر لانے کے بعد اس کو 1 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے قتل اور جدائی کا غم بنا لے اور اس کے دوران گھر کے ماحول سے بھی ایڈجسٹ ہو جائے۔ ایسا کچھ تورات کی ان آیتوں کی تفسیر میں کہا جاتا ہے۔ اس انتظار کے بعد اس سے شادی کی جاتی تھی۔ یہودیت کے مقابلے میں اسلام نے مہلت دینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر لڑکی غیر شادی شدہ یا مائنر ہے تو جنگ کے بعد جیسے ہی وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگی ویسے ہی مسلمان اس سے ہر قسم کی جسمانی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مائنر لڑکی یا ایسی لڑکی جس کا حیض شروع نہیں ہوا یا مینسٹرویشن شروع نہیں ہوئی، اس کے لیے کسی بھی قسم کے ویٹ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر لونڈی بننے والی انسان پہلے سے شادی شدہ ہے تو سیکس سے پہلے اس کا ایک مینسٹرل سائیکل یا حیض کے ختم ہونے کا انتظار لازمی ہے۔ مگر شاید آپ کے ذہن میں پھر کسی ملا کی باتیں آئیں کہ اسلام نے غلامی ختم کی یا غلاموں کو سب سے زیادہ حقوق دیے، تو اس ویڈیو کو دیکھتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس سلسلے کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو اسلامی حدیث، قرآن اور تاریخ سے ہی نکال کے یہ بتا دوں گا کہ یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ صرف ایک مینسٹرل سائیکل کے بعد ہی لونڈی سے سیکس کی مثال ہمیں حضرت صفیہ کے معاملے میں رسول اللہ کی سیرت سے ہی مل جاتی ہے۔ صفیہ کے شوہر اور باپ کو مسلمانوں نے غزوہ خیبر میں قتل کر دیا تھا، مگر پیغمبر اسلام نے جنگ سے واپسی کے راستے ہی میں ان کے ساتھ سیکس شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس دوران ان کا مینسٹریشن کا خون آنا ختم ہو گیا تھا۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس رات صفیہ پہ کیا بیتی ہوگی، جس نے ریسنٹلی اپنے باپ اور شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا تھا، اور ابھی اس کے آنسو بھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ فاتح فوج کا کمانڈر اس کو اپنے بستر پہ لے گیا۔ ان دو باتوں کے کمپیریزن سے ہی صاف طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہودیوں کے مقابلے میں اسلام نے لونڈی کے جو رائٹس دیے ہیں کیا وہ سچ میں بہتر ہیں۔ لیکن رکیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے، وہ یہ کہ ایک بار جب بیوی بنا کر سیکس کر لیا، اس کے بعد وہ عورت بیچی یا کسی کو تحفے میں دی نہیں جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ جب مالک کا دل لونڈی سے بھر جائے تو وہ اسے اپنے کسی بھائی کو تحفے میں دے سکتا ہے، اور جب ایک ایک کر کے تمام بھائی اپنی جنسی ہوس پوری کر لیں تو پھر اس لونڈی کو ایک نئے مالک کو بیچا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی لونڈیوں کا ذکر بھی ملتا ہے جن کے ساتھ پہلے ایک مسلمان باپ اور پھر اس کے بیٹے نے بھی سیکس کیا، اور ظلم کا قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جنسی تعلق کی وجہ سے اگر لونڈی بچے کی ماں بھی بن جاتی تھی، تب بھی رسول اللہ کے زمانے میں تو صحابہ ایسی لونڈیوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ بعد ازاں
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا عمر نے اس چیز پہ پابندی لگائی۔ صحیح بخاری کی حدیثوں کے مطابق صحابہ لونڈیوں سے سیکس کے دوران کوئٹس انٹرپٹس یا عزل کیا کرتے تھے تاکہ وہ حاملہ نہ ہوں اور لونڈیوں کو بیچنے پر انہیں اچھی قیمت ملے۔ عزل سے مراد سیکس کے دوران سیمن کو عورت کے اندر کے بجائے باہر گرانا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت محمد سے اس بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ ہاں اس کی اجازت ہے، مگر اگر کسی روح کو پیدا ہونا ہے تو وہ پیدا ہو کے رہے گی۔ ان سب باتوں کے ریفرنسز اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جن پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ کتنی سچ ہیں۔ ابھی میں نے صرف 3 کنڈیشنز کے حوالے سے اسلام اور یہودی شریعت کا کمپیریزن لونڈی کے معاملے میں کیا ہے، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کمپیریزن کے بعد آپ خود سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا واقعی اسلام نے لونڈی کو ایسے رائٹس دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیے تھے؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین میں موجود ہے۔ اس سیریز کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ میرا لکھا ہوا افسانہ کالی چائے سننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اس سلسلے کی اگلی قسط میں۔